آج تین بہت اہم خبریں ہیں۔ ایک تو قومی اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا، حکومت وہاں ایک ایسا آئینی ترمیم کا بل لے کر گئی ہے جس کا آبجیکٹو تو یہ ہے کہ سینٹ انتخابات کے اندر شفافیت آئے، لیکن ان کے پاس اراکین کی تعداد جتنی ہونی چاہیے وہ نہ قومی اسمبلی میں ہے نہ سینٹ میں ہے۔ اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی، نتیجہ جو کچھ سامنے آنا چاہیے تھا ویسا ہی سامنے نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن والے گو میدان میں جائیں گے تو وہ شفافیت، ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائیں گے، لیکن وہ بھی اس موقع کے اوپر سیاست کریں گے تو دونوں طرف آپ کو ایک آگ برابر لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہوگا جس پہ ہم کچھ کوشش کریں گے کہ اپنے ماہرین سے رائے بھی لیں اور آپ کو اپڈیٹ بھی دیں کہ آج قومی اسمبلی کے اندر ہوا کیا۔ کشتیاں بھی ہوئیں، لڑائیاں بھی ہوئیں، ہاتھا پائی بھی ہوئی، اور جو زبان استعمال کی گئی وہ شاید کسی پارلیمنٹیرین کو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ دوسرا، پی ڈی ایم کا اجلاس چل رہا ہے، میں خبر یہ چل رہی ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے کیونکہ استعفے دینے کے اندر تو ان کے اتفاق رائے تھا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس سے کوسوں دور تھی۔ مولانا فضل الرحمان جو خود قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، اور سب سے بڑا سٹیک اس وقت جو پی ایم ایل این کا ہے، وہ اگر اس معاملے کے اندر پی ڈی ایم والے ہارتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان اگر کسی سیاسی جماعت کا ہونا ہے، پی ایم ایل این کا ہونا ہے، تو ان کے سٹیکس اس وقت بہت زیادہ ہیں۔ تو پی ڈی ایم کا ابھی اجلاس ختم ہوگا تو شاید ہمیں ان کی فائنل اناؤنسمنٹ سننے میں مل جائے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لانگ مارچ، جس کو بعض خبریں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مہنگائی مارچ کا نام دیں گے، اور 15 مارچ کی تاریخ بھی آ رہی ہے، اور اینڈ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنے کی بھی سوچ موجود ہے۔ لیکن آ جائیں چیزیں، ابھی یہ رپورٹر دائیں بائیں سے پوچھ پاچھ کے جو خبریں کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور جو خبر ہے جس کا میں پروگرام کے آغاز میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، شاید وہ ان سب خبروں کے اوپر حاوی خبر ہے۔ سپریم کورٹ جب یہ کہے کہ میڈیا کی آزادی نہیں ہے اور بڑے پلان طریقے سے ملک کے خلاف کچھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو فوراً پریشان ہو جانا چاہیے، اور آج سپریم کورٹ نے کچھ ایسا ہی کہا۔ 2 رکنی بینچ ہے جس میں فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور جسٹس مقبول باقر ہیں، اور معاملہ بلدیاتی انتخابات کا ہے، لیکن اس کے اندر جو میڈیا کے حوالے سے کچھ آبزرویشنز تھیں اور پاکستان کے حوالے سے میں وہ آپ کو پروگرام کے آغاز میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ ملک چل رہا ہے اس پر میں حیران ہوں۔ 2017 سے اب تک مردم شماری پر فیصلہ نہ ہو سکا، کیا پاکستان کو اس طرح چلایا جا رہا ہے؟ پنجاب حکومت نے بلدیاتی ادارے تحلیل کر کے جمہوریت کا قتل کر دیا۔ ماشاء اللہ کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا، لیکن جمہوریت میں ایسا کبھی نہیں سنا۔ مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے۔ میڈیا پر پابندی لگانے والے مجرم ہیں، انہیں جیل میں ہونا چاہیے۔ یہاں فوری طور پر میرے ذہن میں سوال آیا کہ 2 رکنی بینچ ہے، تو 2 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب وہ اتنی پاورفل آبزرویشنز دے رہے ہیں تو انہیں تمام کنسرنڈ اداروں سے رپورٹس لینی چاہیے تھی، میڈیا آرگنائزیشن سے اور جرنلسٹوں سے بھی انپٹ لینی چاہیے تھی، اور باقاعدہ سو موٹو لے لیتے تو اور بھی مناسب ہوتا، تاکہ جو سرخ لکیر عبور کی گئی ہیں جہاں جہاں اس کو روکا جا سکے، اور جو جرنلسٹوں کے اگر حقوق پامال ہوئے ہیں اس کو تحفظ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی رائے آ جاتی۔ اس کے آگے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا آبزرویشن ہے، ملک کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے، ملک کو، پاکستان کو منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ جب میڈیا تباہ ہوتا ہے تو ملک تباہ ہوتا ہے۔ ہر مخالف غدار، یہ ویری پاورفل سٹیٹمنٹ، ہر مخالف غدار اور حکومتی حمایت کرنے والا محب وطن بتایا جا رہا ہے۔ یہ اس لائن کو اتنا وزنی لائن ہے، اس کا مطلب میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو کافی پریشانی ہونی چاہیے۔ ہر مخالف غدار اور حکومتی حمایت کرنے والا محب وطن بتایا جا رہا ہے۔ جمہوریت کھوئی تو آدھا ملک بھی گیا۔ کسی نے کس کو اٹھا لیا؟ اگر حکومت کو نہیں معلوم تو گھر جائے۔ کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے؟ اٹارنی جنرل سے سوال، اور اٹارنی جنرل کو کہا ہاں یا نہ میں جواب دیں، تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہاں یا نہ کے علاوہ بھی کوئی اور آپشن دیں تو پھر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ کوئی چوتھا آپشن مل سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے پوچھا۔ کمرہ عدالت میں موجود میڈیا والوں سے ریفرینڈم کرا لیتے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا۔ میڈیا والے ہاتھ کھڑا کریں، کیا میڈیا آزاد ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں جو میڈیا والے تھے کہ کہا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ کیا میڈیا آزاد ہے؟ کسی میڈیا والے نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ اس کے آگے لائن تھوڑی کنفیوزنگ ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ سوال انہوں نے دہرا کر دوسرے طریقے سے بھی پوچھا اور اس کے جواب میں بھی میڈیا والوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ پھر جسٹس مقبول باقر صاحب، انہوں نے کہا کہ ملک میں واقعی ایک جنگ جاری ہے اور وہ جنگ عوام کے خلاف ہے۔ ملک میں واقعی ایک جنگ جاری ہے اور وہ جنگ عوام کے خلاف ہے۔
ججز کو ایسی گفتگو سے احتراز کرنا چاہیے. جسٹس مقبول باقر کہہ رہے ہیں لیکن کیا کریں، ملک میں آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. کب تک خاموش رہیں گے؟ خود کو نہ سدھارا تو وقت نکل جائے گا. لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 رکنی بینچ کی یہ آبزرویشن ہے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مقبول باقر صاحب. بہت سٹرونگ اور پاورفل قسم کی آبزرویشنز ہیں جو ہم نے آپ کے یہ سامنے رکھی. دوسرا حصہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہم اگر باہر نکلتے ہیں تو وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمارا قومی اسمبلی کا. اور قومی اسمبلی کے اندر میں بتانے سے پہلے کہ بل کے اوپر کیا تفصیل ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیکج ہم نے تیار کیا ہوا ہے کہ آج ہوا کیا. دھینگا مشتی، کشتی، لڑائی، آوازیں کسے، پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب کا مائک گرا دیا، نوید قمر صاحب کے اوپر ایک رکن چڑھائی کر رہا ہے، دوسرا رکن دوسرے کو دھکا مار کے نیچے گرا رہا ہے. وہ پہلے سارا کچھ آپ کو دکھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. یہ دوگلے ہیں، ان کے دوگلا چہرہ ہے، اور اگر یہ رویہ ہوگا تو پھر یہ ہاؤس اس طرح نہیں چلے گا، نہیں چلے گا تو پھر نہیں چلے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو ول بلڈوز، وی ول ناٹ لیٹ یو بلڈوز. Enough is enough. آپ ہمیں بھاشن نہ دیں، ہم یہ آپ کا لیکچر سننے نہیں آئے، ہم اپنے حال کے بارے میں کر رہے. نو سر، یہ آپ منسٹر صاحب کو سمجھائیں کہ یہ تقریر جلسے کی نہیں ہو رہی ہے. یہاں یہ جلسے میں نہیں ہے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں کھڑے. جو سارے پوسٹر ہیں یہ شازیہ مری بنا کے لائی ہیں اور چوروں کو ہی ہاتھ میں دے دیا ہے کہ چور چور کے پکڑ کے لے کے کھڑے ہو. یہ گاز کو ہٹا دے. وزیر اعظم کہتا تھا اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو بل مت دو، وزیر اعظم چور. وہ کہتا تھا اگر آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور. کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، یہ سینٹ کا الیکشن ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جیسا کسی کوٹھے پہ نظر آتا ہے. میں راجہ رینٹل ہوں، میں راجہ ہوں، لیکن تم کون ہو؟ جو چوروں کا سرغنہ ہے وہ لندن بیٹھا ہوا ہے اور 40 چور یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں. چینی چور ہے یہ. میں اگر مجھے رینٹل کہتے ہو تو میں 4 روپے کا یونٹ دیتا تھا، تم 26 روپے کا یونٹ دیتے ہو. شرم کرو. تم ممبر نہیں ہو، قوال ہو، قوال. اور قوال کی بات کا قوال بھی نہیں ہو، ہم نوا ہو. یہ عمران خان کے دشمن ہے، یہ عمران خان کو گالیاں نکلوانے والے ڈھیٹ لوگ ہیں، ڈھیٹ. یہ وہ صورتحال ہے جو آج قومی اسمبلی کے اندر ہوئی. اور فزیکلی جتنی ہاتھا پائی ہے وہ اگر یہ مناظر اس پیکج سے آپ کو نظر نہیں آئے تو ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ بھی ان کو ری پلے کر کے آپ کو دکھائیں کہ کس طریقے سے اراکین جو تھے ایک دوسرے کو پش کر رہے تھے.